اتنی خوشی ہوتی تھی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اچھا جب مجھ پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو مجھے صبر کرنا ہے، کیونکہ اتنا بڑا اجر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو صبر کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہہ رہے کہ ان اللہ مع المتقین، تو متقین کون لوگ ہیں؟ کیونکہ اتنی بڑی بات ہے یہ کہ آپ دیکھیں قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، اور اس میں ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے۔ اب میں اور آپ یہ سوچیں کہ کیونکہ اس کے علاوہ تو چلو پھر ہدایت ہی نہیں، ہاں علم لینا ہے بڑا مل جائے گا، اگر اس کے نوٹس بنانے کے لیے لینا ہے تو وہ بھی مل جائے گا، ٹیسٹ لینے کے لیے ملنا ہے وہ بھی مل جائے گا، لیکن ہدایت اس میں سے صرف اس کو ملے گی جو متقی ہے۔ تو متقی کون ہوتے ہیں؟ رائٹ، ہمیں یہ جاننے کے شوق ہوتا ہے نا کہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم متقیوں کے لیول پہ آ جائیں۔ تو آپ یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ متقی کون ہوتے ہیں، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اور رجا اور امید کی حالت میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ جو انہوں نے گائیڈنس ہمیں دیا نا، اس پہ عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچ جاتے ہیں۔ متقی جو تقوی والے ہوتے ہیں نا، وہ اس کا تقوی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ اب ہم نے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ شیئر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈر جاؤ، بچ جاؤ ان چیزوں سے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کی چیزیں ان سے بچ جاؤ، اور جو حلال ہے اس کی طرف چلے جاؤ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو مرتے دم تک تم اس حالت میں تمہیں موت آئے کہ تم اللہ کی سبمیشن کرتے ہی رہنا۔ تو متقی جو ہوتے ہیں نا، یہ دل کی حالت ہوتی ہے۔ تقوی جو ہوتا ہے نا، تقوی وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ دل کے اندر جب ہوتا ہے، آپ سوچیں ایک بیج ہے، ہم نے اگر وہ بویا اور وہ اس کے بعد اس میں چھوٹی سی کمپل نکلتی ہے نا، آپ نے کبھی اگر گارڈننگ کی ہے تو آپ کو پتا ہوگا اتنی خوشی ہوتی ہے وہ پہلی کمپل دیکھ کے کہ بیج نکلنا شروع ہو رہا ہے جیسے، اور پھر وہ بنتے دیکھتے 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 اتنا خوبصورت پودا آ جاتا ہے، کسی پہ پھل آتے ہیں، کسی پہ پھول آتے ہیں، جس طرح کبھی ہم نے پودا لگایا ہوتا ہے نا اسی طرح کا پھر نظر آتا ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تقوی بالکل ایسے ہے، آپ دل کے اندر اگر بیج بوتے ہیں نا تقوی کا، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق جو انہوں نے گائیڈ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا، تو وہ ہمارے جوارے کہتے ہیں کہ ہمارے اعضاء سارے، ہمارا چہرہ، ہمارا ہاتھ، ہمارا پورا جسم، اس پہ وہ ظاہر ہوتے ہیں، مینس کہ ہمارا عمل ایسا ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں، دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ اب مطلب ایک تو ہوتا ہے نا ایمان، ایک ہوتا ہے قانونی ایمان، آپ سمجھ لیں کہ ہم نے کوئی بھی ہندو ہے، کافر ہے، مشرک ہے کوئی بھی، اور اس نے کلمہ پڑھا اشہد لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پورا کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا، تو ہم سارے اس کو مسلمان کہیں گے، رائٹ؟ اور پھر اس کے بعد تقاضے شروع ہوتے ہیں۔ اگر صرف یہ جو تھا نا یا ایھا الذین آمنو آمنو والی بات، یہ وہی والی بات ہے کہ ابھی وہ اس نے کلمہ ہی پڑھا ہے، اور جیسے کلمہ پڑھا تو پھر اگلا تقاضا شروع ہو گیا۔ ابھی تو کلمہ پڑھے کچھ گھنٹے ہوتے ہیں تو اذان کی آواز آ جاتی ہے، اور سب سے بڑی سبمیشن کرنا شروع ہو جاتا ہے بندہ کہ یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر۔ اور یہ نماز جو ہوتی ہے نا، یہ ہمارا ایک جو کہتے ہیں نا جیسے گاڑی میں گیس بھرنا، یہ بالکل ویسا ہوتا ہے کہ گیس ہم اپنے اندر بھرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریلیشن بنتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بات چیت کرنے کا انداز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ از لسننگ می، اور جیسے ہی وہ گیس بھرتی ہے تو پھر کیا ہے کہ بیٹھنا تو نہیں ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حکم دیا نا وہ نکلو کرنے کے لیے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یاد رکھا کریں اس بات کو۔ تو جب تقوی آئے گا نا تو پھر یہ سارا کچھ ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اور پھر ایک بہت پیاری بات میں جو تقوی کرتے ہیں نا ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ تقوی والوں کو انعامات کیا ملتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، سورۃ طلاق کی آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ سے ڈر کے رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، اس لالچ میں ہوتا ہے کہ میں کوئی نیکی چھوڑوں نہ، مجھ سے جو میری وسعت ہے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر لوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ، مینس کہ کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی مشکل ہے، پریشان نہیں ہو، اللہ کا وعدہ ہے تم متقی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ نکال دیں گے، ہر پریشانی سے نکالنے کا راستہ بنا دیں گے۔ اس کے علاوہ کیا دیں گے کہ وَيَرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ ایسی جگہ سے تمہیں رزق دیں گے تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، تقوی اختیار کر لو، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کہ جس نے اللہ پر توکل کیا فَهُوَ حَسْبُهُ تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو کچھ اور نہیں چاہیے ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ہر کام آسان کر دیتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اتنی بڑی بات ہے کہ ان اللہ مع المتقین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں متقیوں کی لسٹ میں شامل کر دے۔ ہم پوری کو پتہ ہوتا ہے تو پھر ہی ہم عمل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں نا، اور پھر جب عمل کرتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا یہ عمل تو متقیوں والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں وہ لیول عطا کر دیں گے کہ پہلے ایک سیڑھی پہ جیسے چڑھتے ہیں، پھر دوسری تیسری اس طرح سے چڑھتا جاتا ہے، اور پھر وہ اس لذت کے اندر آ جاتا ہے کہ بس اس کو وہی نظر آتا ہے کہ میرا ہر کام میرے اللہ کی خوشی کے لیے، میرا ہر غم جو اللہ نے مجھے دیا نا اس کے لیے بھی سمے نفات آنا کہ اللہ تو جیسے جس حال میں تو رکھے میں اس حال میں خوش ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 124 میں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ کہ یہ اب منافقین کے بارے میں ہے کہ دیکھیں منافقین کون ہے؟ جو مسلمان تھے نا، کہ جب صورت نازل ہو رہی ہے تو آخر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کین یو امیجن، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم تو ترستے ہیں نا کہ خواب میں یا اللہ تھوڑا سا بس رسول اللہ کی کوئی ایک چھوٹی سی جھلک ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ اب سوچو یہ رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلمہ گو ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت تو نہیں پتہ چل رہا تھا نا، لیکن جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصلتیں بیان کر دی کہ دیکھو اگر ایسی چیزیں کسی میں دیکھتے ہو نا تو وہ منافق ہے، وہ پکا منافق ہے، اس سے دور رہنا، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اس کا جو عمل ہوتا ہے نا اس کے دوست کے عمل کی طرح کا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بتایا کہ دیکھو بی کیئرفل، اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہو تو ان سے تم نے فاصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ کہ جب کبھی نازل ہوتی ہے کوئی صورت، ہوتی تھی اس وقت، فَمِنْهُمْ تو ان میں سے کوئی ہے مَن یقولو جو کہتا ہے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا کہ اس سے تو کیا تمہارا اس سے ایمان، مطلب طنز کی طرح نہیں، جیسے کہتے کہ کون ہے تم میں سے جس کا اس آیت سن کے یا یہ حکم سن کے اس کا ایمان زیادہ ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے فَزَادَتْهُ ایمانا تو ان کا ایمان زیادہ ہو گیا، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کر دیا فَزَادَتْهُمْ تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں ایمانا ایمان میں، جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی، جب کوئی حکم نازل ہوتا تھا۔ اب دیکھیے ہم اکثر بات ہوتی ہے نا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ ایمان کا لیول جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، کبھی ہمارا ایمان اتنا ہائی لیول پہ ہوتا ہے کہ ہم ہر نیکی کرنے کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایک لالچ ہو جاتا ہے کہ ہائے مجھے موقع ملے میں یہ کروں، مجھے موقع ملے، اور کبھی ہم اتنے ڈاؤن ہوتے ہیں، کبھی پریشانیاں، کبھی ایموشنلی ہم کسی چیز سے ہرٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں بھی جانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، بس کہتے ہیں کہ نہیں بس میں چپ کر کے بیٹھی رہوں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے حنظلہ، کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اٹھ کے گھر گئے اور گھر جا کے اپنے بیوی بچوں میں جیسے بیٹھے بات کر رہے تھے، کھانا وانا کھا رہے تھے، اچانک ان کو یہ احساس ہوا کہ جب میں رسول اللہ کی محفل میں بیٹھا تھا
तो मेरा तो ईमान का इतना हाईएस्ट लेवल था। अब मैं घर आया हूँ तो मैं तो भूल ही गया हूँ, मैं तो बीवी बच्चों में और इस चीज़ों में लग गया हूँ। सहाबी थे ना, तो कहते हैं कि फ़ौरन अपने जूते पहने और भागे मस्जिद नबवी की तरफ, और रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मिले। उन्होंने कहा, हंज़ला किधर जा रहे हो? कहते हैं, हंज़ला मुनाफिक हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि कैसी बात कर रहे हो हंज़ला? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जब ऐसे महफ़िल में बैठा होता हूँ, मेरा तो ईमान का लेवल इतना कि मैं ये कर दूँगा, ये करूँगा अल्लाह को राज़ी करने के लिए। घर जाता हूँ तो मेरा ईमान का वो लेवल ही नहीं होता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि हंज़ला, मेरी भी यही हालत होती है, चलो हम रसूल अल्लाह से पूछते हैं। दोनों गए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और जाके पूछा कि हमारा ऐसा होता है कि जब हम घर जाते हैं तो वो हालत नहीं होती। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हंसला, अगर तुम्हारी यही हालत रहती जो इस मेरे साथ बैठे हुए थी, तो रास्ते में फरिश्ते तुम्हारे साथ हाथ मिलाते, बिस्तरों पे तुम्हारे फरिश्ते तुम्हारे साथ हाथ मिलाते। ईमान का लेवल घटता और बढ़ता रहता है। जब वो लेवल घटता है तो तुमने उसको कैसे बढ़ाना है, फिर से अपने आप को अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे बता दिया ना, फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़ज़ादतहु ईमाना वहुम यस्तबशिरून, कि वो लोग जो ईमान वाले हैं ना, जब कोई सूरत नाजिल होती है, मीन्स कि जब कुरान कुरान पढ़ो, अमल करो, तो तुम्हारा ईमान का लेवल बढ़ता जाएगा। जब भी आप डाउन फील करते हैं ना, अब तो इतनी आसानी है हमारे फ़ोन में कुरान पाक का हम डाउनलोड कर लेते हैं। आप अपनी एक स्क्रीन खोल दें, लेटे हुए हैं किसी भी हालत में, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह सुब्हानहू तआला सुकून दे देते हैं। एकदम से आपको हिम्मत आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जब सूरा नाजिल होती है तो मुनाफिक जो है उनका ईमान कम होता है, लेकिन मोमिन का ईमान ऊपर चला जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहुम यस्तबशिरून, और वो खुशियाँ मनाते हैं। हज़रत उमर की बात आप याद करें कि एक यहूदी ने उनको कहा था ना कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, जिस दिन ये आया नाजिल हुई थी कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तो यहूदी ने कहा कि अगर ये आया हम पे नाजिल होती तो हम तो ईद मनाते उस दिन। तो हज़रत उमर ने क्या कहा था कि तुम तो एक ईद मनाते ना, हमने दो दो ईदें मनाई थी। क्योंकि हज़रत उमर ने कहा, मुझे याद है कि जब ये आया नाजिल हुई थी, हम अरफा के मैदान में थे, जुम्मे का दिन था, और वो ईद का भी दिन था, और वो जुम्मा भी ईद होता है ना, और जुम्मे का भी दिन था। हमने तो दो दो ईदें मनाई थी। तो मोमिन जो है वो तो खुशियाँ मनाते हैं जब वो कुरान पाक का कोई हुक्म देखते हैं। उनको ये नहीं होता कि हाय अब ये भी करना है, हाय अब ये भी करना है, ऐसे नहीं होता। वो इतने खुश होते हैं। आप देखें, मुझे अपने ऑनेस्टली बात स्टूडेंट के जब मैसेजेस मिलते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला दिल चाहता है मैं सामने होना, तो बस मैं उनको पता नहीं क्या करूं, कि रोते हुए मैसेज आते हैं कि साजा पहले हम इंतज़ार करते थे, अच्छा टीवी का अगली किस्त कब आ रही है, तो ये चीज़ कब हो रही है। अब सारा वक्त इंतज़ार होता है अगली क्लास का लेसन कब आएगा, अगली क्लास का, हाय थोड़े से और आयात ज़्यादा कर देना। ऑनेस्टली इतनी दफ़ा मुझे आप लोगों के मैसेज मिलते हैं, लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि नहीं, हमारी क्लास में हर तरह के लोग हैं, जॉब भी करते हैं, कुछ छोटे बच्चों वाले भी हैं। हर एक के लिए इतना मुश्किल होता है कि बहुत ज़्यादा सबक नहीं याद कर सकते। तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ चलते हैं। तो वो खुशियाँ मनाते हैं, वो इंतज़ार करते हैं। उनको जब समझ आती है, कुरान उनकी ज़िंदगी में खुलता है, तो उनकी ज़िंदगियाँ एक और लेवल पे चली जाती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया आयत नंबर 125 में, व अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदन, कि वो लोग जिनके दिलों में मर्ज़ है ना, जिनके दिल ही बीमार हैं, फ़ज़ादतहु रिजसन इला रिजसिहिम, तो ज़्यादा कर दिया किसने, इस कुरान ने, इन आयात ने। वो कहा ना सूरत नाजिल होती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम महफिल में बैठे हुए कुरान ही सुन रहे थे ना, तो ऐसे जो मुनाफिक होते हैं ना, उनके रिज्स, उनका जो गंदगी है ना, उसमें उनकी गंदगी में और इजाफा हो गया। अब हम सोचें, हैं कुरान कैसे गंदगी में इजाफा कर गया। तो आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एग्जाम्पल वही की किसके साथ दी थी, कि वही जो है वो बारिश की तरह है। बारिश तो एक ही तरह की आसमान से आती है, एक ही तरह की बारिश नीचे नाजिल होती है। अब अगर एक ऐसी ज़मीन पे बारिश बरसती है, तो वहाँ से फूल उगते हैं, वहाँ पे फल निकलते हैं, वहाँ पे बहार आती है। और वही बारिश जब एक गंदगी के ऊपर आती है, कहीं पे बहुत कूड़े का एक ढेर लगा हुआ है, उसके ऊपर बारिश का पानी होगा, तो एकदम से बू आनी शुरू हो जाती है ना। अगर ऐसा ऐसे मट्टी का एक कोई ढेर कहीं पे पड़ा हुआ है और वहाँ पे दलदल सी है, तो वहाँ पे बारिश होगी तो वो और गंदा होगा। तो अगर अंदर यहाँ पे गंद है ना, तो कोई कुरान भी फ़ायदा नहीं देगा यहाँ से। इसीलिए कहते हैं कुरान दिल की शिफा है।
اپنے سب سے پہلے اپنے اندر صفائی کریں. اگر ہم ملا جلا رکھیں گے نا کہ نہیں جی یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے تو اثر نہیں ہوتا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں جب نہیں پتا تھا تو کوئی بات نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا, رائٹ؟ کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے. لیکن جانتے بوجھتے جب ہمیں پتہ ہے کہ ایسی, کیونکہ ہماری زندگیوں میں 24 گھنٹے ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس میں ہم نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں. اب میں ابھی کل تھا, آج کا منڈے ہے نا, نو سیٹرڈے کو میں نے ایک درس پہ تھی, کیونکہ میری دوست ہے اس کے بیٹے کی شادی تھی تو وہاں پہ میں گئی تھی. پہلے میں نے ان کو یہی پوچھا تھا, میں نے کہا دیکھیں درس کے بعد یوزلی اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ فوراً ہی ڈانس وانس شروع کر دیتے ہیں جی, مہندیاں, یا پھر مائیوں کے نام سے کہ چلو لڑکا لڑکی ڈانس کریں گے. اگر آپ نے ایسا کچھ فنکشن کرنا ہے تو آئی ایم ناٹ کمنگ فار دا درس, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ول کم. تو پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں نہیں اٹس اونلی فار لیڈیز ہے, تو ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں ابھی کیونکہ اتنا کامن چیزیں جب ہو جاتی ہے نا, جب کامن چیز ہوتی ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ دس از اے پارٹ آف آور لائف, کیونکہ امی بھی یہ کر رہی تھیں تو ہم نے دیکھا کہ محلے میں سارے لوگ بھی ایسے کر رہے ہیں, تو میری دوست بھی ایسے کر رہی ہیں, تو میرا ہر کوئی تو ایسے کر رہا ہے, تو اتنا بڑا گناہ ہوتا تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اگر ہمیں پتا جب ہمیں پتا لگتا ہے تو پھر اگر کوئی بھی جیسے دائی دین اب کہیں پہ بات کریں تو اگر تھوڑی سی ان کو مشکل بات لگتی ہے, ٹف بات لگتی ہے, تو دوسرے لوگ تو غصے سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہو گئی ہے. تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی, میں نے کہا دیکھیں کیونکہ قرآن سامنے کھلا ہوا ہے. اب میں یہ بات جو کر رہی ہوں فی قلوبہم مرض کی, کہ اندر سے صفائی کرنی ہے تو ہم نے گندگی کو نکالنا ہے نا. جتنی حرام جتنی غلط چیزیں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں, ہم تو سمجھتے ہیں صرف ایک پور کی اللہ نے حرام کر دیا, باقی تو کوئی چیزیں نہیں ہے, ایسے کچھ نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزیں, خون حرام ہے, وہ تو کھانے پینے کی 4-5 چیزوں کا ہمیں پکا پتہ ہے, اچھا یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا, باقی چیزیں ہمیں نہیں یاد رہتی ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن, کہ تمہارے رب نے بے حیائی فحاشی کو حرام کیا, جو تم ظاہری طور پہ کرتے ہو اور جو تم چھپ کے کرتے ہو. وہ نہیں یاد رہتا, بالکل بھول جاتے ہیں, اور کوئی یاد بھی نہیں کراتا نا ڈر کے مارے. تو یہ چیزیں ہمیں میں ہر دفعہ آپ کو یاد یہ کراتی ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے فیملی میں, دیکھیں زندگی میں خوشیاں اور موت, غم سب ساتھ لگے ہوئے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا, وہ خوشیاں کیسے مناتے تھے, وہ غم کیسے مناتے تھے. ہم جب حدوں سے نکلتے ہیں نا, اور پھر ان گھروں میں رحمتیں نہیں آتی ہیں ڈیفینیٹلی, جہاں پہ حرام ہو رہا ہے, وہ نیا بچے کو جب ہم رخصت کر رہے ہیں خوشیوں کے ساتھ اپنی طرح سے, وہاں پہ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر ہم روتے ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں, پھر ہم روتے ہیں کہ یہ پرابلم ہو گئی ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کریج بھی دے. ہم جانتے ہیں لیکن کئی دفعہ ہمت ہی نہیں پڑتی ہے, کیونکہ ہم شاید اس کو پرائرٹی نہیں سمجھتے, یا آئی ڈونٹ نو, کچھ نہ تو گڑبڑ ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب کے اوپر, کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم رجسا الی رجسہم, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی نجاست میں اور زیادہ نجاست کو بڑھا دیا, کیونکہ ان کے اندر ہی خیر نہیں تھی. وَمَاتُوا, اور وہ مرے اس حال میں, وَهُمْ کافرون, کہ وہ کافر ہی تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا یرون, کیا نہیں وہ دیکھتے, انہم یفتنون, کہ وہ آزمائے جاتے ہیں, فی کل عام, ہر سال, مرتن او مرتین, ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ, ثم پھر لا یتوبون ولا هم یذکرون, کہ وہ نہیں توبہ کرتے اور وہ نصیحت نہیں لیتے. اب یہ اتنی پیاری مجھے آیا لگی, کیونکہ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, میرے اوپر کیوں مصیبت آ رہی ہے, میرے اوپر ہی کیوں ایسے ہو رہا ہے. تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات بتا دی کہ کیوں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیونکہ محبت کرتے ہیں نا, ہر انسان سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حالانکہ وہ غلط کر رہے ہیں, اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان پہ 1 یا 2 مرتبہ سال میں مصیبت آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ تاکہ وہ توبہ کر لیں. کتنی پیاری بات ہے کہ وہ توبہ کر لیں. وہ توبہ ہی نہیں کرتے ہیں اور وہ نصیحت ہی نہیں پکڑتے, تو اس وجہ سے ان کے اوپر مصیبت آتی ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مصیبت میں اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ مصیبت کٹ جاتی ہے,
مصیبت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر مصیبت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر جب مشکل وقت آتا ہے نا تو انسان اللہ سے دور ہو جائے تو وہ مصیبت ہے، اور جب وہ مشکل وقت آتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو جائے وہ آزمائش ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو الٹ تھوڑا سا بتا دیا تھا کہ مصیبت کٹتی نہیں ہے، آزمائش کٹ جاتی ہے۔ آزمائش جو ہوتی ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ بیان کیا کہ دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے، تو امتحان آتا ہے، بندہ صبر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مصیبت وہ جو آزمائش ہے نا اس کو کاٹ دیتے ہیں، مصیبت چپک جاتی ہے، مصیبت چپک جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے کہ اے لوگوں مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں مصیبتوں میں ڈالوں، تمہارے اپنے اعمال ہی کافی ہیں جو تمہیں بار بار مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 127 میں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کبھی نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، دیکھیں پہلے ہم نے اس کلاس کا آغاز کیا تھا نا اس میں بھی تھا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، یہاں پہ بھی وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے فرما رہے ہیں وَإِذَا، اللہ اکبر، ما انزلت سورتن، اور جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، ناظر بعضهم الی بعض، تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، اب تحریم آپ پلیز یہ دعا جو ہے یہ آپ پوسٹ کر دو ساتھ ساتھ، اور دعا کیا ہے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نیک عمل کرنے کا سوال کرتا ہوں، وَتَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ، اور میں برائیوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں، وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ، اور میں مسکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ اب دیکھیے ہمیں اگر کبھی ایسا ہو کہ ہمیں یہ پتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے بندے مانگ آج تو نے کیا مانگنا ہے، تو ہماری مانگ کیا ہوگی؟ یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی دے دے۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں، وَحُبَّ الْمَسَاكِينَ، اور مسکین کے ساتھ محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ سے مانگتا ہوں، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور میں یہ سوال بھی تجھ سے کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، وَإِذَا أَرَدْتَ، اور جب آپ ارادہ کرے فتنتاً، آزمائش کا، فی قومن، کسی قوم پہ، فتوفنی غیر مفتون، تو بغیر آزمائش میں ڈالے ہوئے مجھے وفات دے دینا۔ اللہ اکبر۔ وَأَسْأَلُكَ، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ آخری جو دعا ہے نا یہ تو میں بہت مانگتی ہوں، اگر آپ کو پوری نہیں یاد ہوگی نا کوشش کیجئے گا پوری یاد کرنے کی، اگر آپ کو پوری نہیں یاد ہوتی تو آخری والا پارٹ تو ضرور کر لینا، بہت آسان بھی ہے۔ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے، کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور میں ان لوگوں کی محبت کا آپ سے سوال کرتا ہوں جس سے اے اللہ آپ محبت کرتے ہیں۔ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور یا رب العالمین جس سے آپ محبت، وحب عملاً، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا کرے میرے اللہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا یہ خواب سچا ہے، میرا یہ خواب حق ہے، یہ دعائیں یاد کر لو۔ کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا کہ یہ دعائیں یاد کر لو اور پھر اسے دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ الحمدللہ، تو یہ دعا مانگا کرے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ یا رب العالمین مجھے ہر اس چیز سے محبت دے دے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، میرے عمل ایسے ہو جائیں، مجھے ایسے لوگوں سے محبت ہو جائے جو آپ سے محبت کرتے ہیں، تاکہ میں بھی اسی رنگ میں رنگ جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ یہ بہت خوبصورت حدیث تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ گناہوں کا کفارہ کیا ہے، پھر ہمارے درجات کیسے بلند ہوں گے جنت میں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا تھی نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ جب ہمیں اللہ کی محبت آ جائے تو پھر تو ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے نا۔ تو اب دیکھیے انشاءاللہ ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، سورۃ الانعام آیت نمبر 37۔ ہم شروع میں کیا پڑھ رہے تھے؟ ابھی تک ہم نے جو پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے تھے۔ اب کیا ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بہت سے معجزے تھے جو انہوں نے دکھائے تھے، تو پھر یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ وجہ کیا تھی کہ یہ ایسا معجزہ، منہ مانگا معجزہ نہیں جیسے ہوتا کہ اچھا ہمیں یہ دکھاؤ، یہ پہاڑ جو ہے نا اس کو سونے کا بنا دو، اچھا یہ کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ فرشتے نازل کر دیں، اس طرح کے عجیب و غریب معجزے مانگتے تھے۔ تو جس کی وجہ سے ہم نے لاسٹ آیا میں پڑھا تھا نا کہ اگر آپ کے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں کسی طرح سے، ان کو تو یہ ڈر تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اب یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے، اس میں کیا حکمت تھی، آج انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے۔ اور آپ لوگ کیونکہ اسٹوڈنٹ آف نالج ہو، آپ لوگوں کو زبانی سے یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ جیسے ہم لوگ تو غیر مسلم کے ساتھ بھی یہاں پہ رہتے ہیں نا، تو لوگ جب سوال پوچھتے ہیں تو اکثر لوگ ہوتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کے واقعات کیا تھے، ان کے معجزات کیا تھے، حضرت عیسیٰ کے کیا تھے، تو یوزلی ہمیں پتا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں نا، آپ لوگوں کو زبانی ایٹ لیسٹ 6-7 معجزے تو آپ لوگوں کو زبانی پتا ہونا چاہیے کہ یہ معجزات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاکہ ہم لوگ دوسروں کو، کیونکہ یوزلی ہم کہتے ہیں کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے نا، ڈیفینیٹلی قرآن معجزہ ہے، لیکن اس کے علاوہ انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو نمبروں کے ساتھ یاد ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے۔ اب دیکھیے آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں نزلہ نازل کی گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربی ہی، اس کے رب کی طرف سے۔ اب نشانیاں اگر دکھاتے بھی تھے تو اب ان کی جو ایک ہٹ درمی تھی نا، اس کی وجہ سے اسی آیا کی ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 93 میں۔ اور اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں یہاں پہ بتایا کہ یہ کہتے کیا تھے۔ اتنی غصہ آتا ہے کئی دفعہ کہ کیا ان کو ہو گیا تھا، یہ کیسی باتیں کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ اس میں بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں، یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے نا کہ دیکھو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب آئے گا۔ تو ان کو تنگ کرنے کے لیے کہتے تھے اچھا تم تو یہ کہتے ہو تو پھر کیا ہے، آسمان کو ہمارے سر کے اوپر گرے، ہمیں بھی پتہ چلے کہ چلو جی ہم نے نافرمانی کی ہے۔ کین یو امیجن؟ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ اپنی ہی لو ونز، کیونکہ مکہ تو جتنا چھوٹا سا تھا، اپنے لو ونز ہی تھے نا سارے، اور جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم آج اگر کسی کو نیکی کی کوئی بات آپ نے ادھر سنی کچھ اپنے دوست کو بتاؤ اور وہ تھوڑا سا بھی ایٹیٹیوڈ دکھائے تو آپ سوچیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے کہ میں نے نہیں نیکسٹ ٹائم کرنا، اس نے تو میری بےزتی کر دی ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح کی بات کرتے تھے، اور پھر یہ کہ یا پھر جیسا کہ آپ نے کہا کہ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں کہ ہمیں بھی دکھائیں کہ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے، اور ہمیں بھی نظر آئے کہ فرشتے کیسے ہیں۔ یا پھر کہتے تھے کہ آپ کا کوئی سونے کا گھر ہو، آپ جو اللہ کے کہتے ہو کوئی رسول ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ دیکھو نا ذرا، ایسے تو گھر میں آپ رہتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آپ ہی کو پسند کرنا تھا، یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چلے آپ کے گھر کو ہی سونے کا بنا دے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری کنورسیشن قرآن میں بلیک اینڈ وائٹ اتار دی، یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اللہ اکبر، اور ہم آپ کے آسمان پر چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر ایک کتاب نازل کر دے جس کو ہم خود پڑھیں، کیونکہ حضرت موسیٰ ایک ہی دفعہ گئے تھے نا جب وہ لے کے آئے تھے 10 امینڈمنٹس جو ہم نے پڑھی تھی، تو اسی طرح سے کہتے تھے چلو جی جاؤ، اور یہ کیا ہر دفعہ ایک ایک آیت لے آتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں جی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ہی دفعہ ایک کتاب لے آؤ تو ہمیں پتہ چلے ہم وہ پڑھیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میرا رب پاک ہے، میں صرف ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک رسول ہوں. میں ایک بشر ہوں اور اللہ کا ایک رسول ہوں. میں یہ کام نہیں کر سکتا. اگر اللہ چاہے گا تو تبھی معجزہ دکھا سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ والا جو آخری سینٹنس ہے نا، کئی دفعہ یہ لوگ ایسے کوٹ کرتے ہیں کہ جیسے تھوڑا سا میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ باڈی لینگویج تھوڑی سی ایسے ہو جاتی کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہی تو تھے، تو پھر کیا مطلب آپ کہہ رہے ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے، لیکن اشرف المخلوقات میں سے تھے. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزے تھے. اب وہ معجزے میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے پتا ہو کہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات جو ہے بخاری کی جو صحیح بخاری ہے اس کی 3668 نمبر کی حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں اپنی نبوت کا کوئی نشانی دکھا دیں. تو آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور یہاں تک کہ ان کافروں نے ہیرا پہاڑ کو چاند کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ کیا تھا کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ان کو دکھا دیا تھا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے. اچھا، نمبر 2 یہ کہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. بخاری کی 4151 اور مسلم کی 1856 حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو سخت پیاس لگی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں. چھوٹا سا جو بھی پیالہ تھا نا اس میں وضو کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس اتنا بھی پانی نہیں ہے جتنا آپ کے اس پیالے میں وضو کا پانی ہے. نہ ہمارے پاس وضو کا پانی ہے، نہ ہمارے لیے پینے کے لیے کوئی پانی ہے یہاں پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں، کہتے ہیں اس پیالے میں اپنی انگلیاں ڈالی تو ان کی پوروں سے ایسے پانی جاری ہونا شروع ہو گیا جیسے چشمہ جاری ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ سے دریافت کیا گیا کہ اس روز آپ کتنے لوگ تھے، اور کہتے ہیں سب نے سیر ہو کے پانی پیا اور سب نے وضو کیا. تو حضرت جابر سے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 1500 تھے اس دن، لیکن اگر وہ 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی ان کے لیے کافی ہو جاتا. اللہ اکبر. یہ دوسرا معجزہ، ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیے کہ حضرت بخاری ہی کی حدیث ہے 2095 اور مشکات کی ہے سوری ڈکلائن میں کر رہی ہوں لیکن ڈکلائن نہیں ہو رہی. آئی تھنک اوکے. بخاری کی حدیث نمبر 2095 اور مشکات میں ہے، یہ مشکات المصابی میں 5903 کی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ایک کھجور کا ایک ٹانی تھی، ایک جس کو کہتے ہیں نا تنا کھجور کا، اور وہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے جو مسجد نبوی کا ایک ستون تھا. یہ تیسرا ان کا موضوع آپ نے یاد رکھنا ہے. تو بعد میں جب ممبر بنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پہ تشریف لے کے گئے تو انہوں نے دیکھا، سب صحابہ نے یہ سنا تھا کہ وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ رونے لگ، مطلب اس میں ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کہتے کہ بچہ جیسے ہچکیاں لے لے کے روتا ہے نا، اس طرح سے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اترے اور انہوں نے اس تنے کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا اور اس کو پیار کیا. تو کہتی ہیں آہستہ آہستہ، جیسے بچے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں نا ہچکے ایسے ایسے لیتا ہے، تو کہتی ہیں آہستہ 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 اس کے رونے کی آواز بند ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اب یہ ذکر الہی کے سننے سے محروم ہو گیا ہے جو پہلے میرے ٹیک لگانے کی وجہ سے سنا کرتا تھا. اب دیکھیے ایسا تو نہیں تھا کہ اس کو آواز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ تھے نا، ممبر تو وہاں پہ تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو ان کی وجہ سے اس کو سنائی دیتا تھا. اور اس کی اگزامپل میں آپ کو یہ بھی دیتی ہوں کہ ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اپنی سواری پہ تھے، تو وہاں پہ سواری ان کی بدکنے لگی.
تو صحابہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کن کی قبریں ہیں یہاں پہ، تو وہ ایک حدیث تھی جو پتہ چلا کہ ان قبروں والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اب ہمارے ذہن میں، تب میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ آج بھی تو یہ جانور جو ہیں قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں، تو آج کیوں نہیں بدکتے؟ تو وہ جو بدکا تھا وہ اس وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار تھے. تو ان کی وجہ سے یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ان کی وجہ سے وہ سواری بھی وہ دیکھ سکتی تھی جو عذاب ان قبروں پہ ہو رہا تھا. تو یہاں پہ جو یہ تھا شاخ تھی نا، یہ اس وجہ سے وہ تنا جو تھا وہ رو رہا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے تو وہ بھی سن سکتا تھا. اب نمبر 4 یہ کہ بخاری کی حدیث 3617 ہے. بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بددعا مانگی تھی. اور ہوا کیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو عیسائی تھا وہ مسلمان ہو گیا. اور مسلمان جب وہ ہوا تو کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، جب وہ مسلمان ہوا تو وہ کاتب وحی بن گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پہ وحی آتی تھی تو وہ لکھا کرتا تھا. اور بعد میں وہ مرتد ہو گیا. جب وہ مرتد ہو گیا تو وہ واپس اپنے لوگوں میں جب گیا تو وہاں پہ جا کے اس نے غلط ملت باتیں کرنی شروع کر دی. اس نے کہا کہ جی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی، جو کچھ میں کہتا ہوں وہی میں لکھ دیتا ہوں، اور جو میں کہتا ہوں وہی یہ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا کیونکہ ہی واز اے کاتب وحی اور لکھنے والے تھے. تو لوگوں کو تو جیسے جو مرتد ہوتا ہے اسی لیے اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ جب اپنے بندوں میں سے جب اٹھ کے باہر جا کے کوئی بات کرتا ہے نا، آپ اس طرح سے سمجھے جیسے دو بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، جب ان میں کبھی لڑائی ہوتی ہے تو وہ دوست جب باہر جا کے دوسرے فرینڈ کی بات کرتا ہے تو ہر کوئی یقین کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے لو اس کو تو پتہ ہی ہوگا، یہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اسی لیے یہ ایسی بات اس نے بتائی ہے تو ٹھیک کہی ہوگی. تو ہی بس کاتب وحی. تو جب وہ ایسی بات کرتا تھا تو جب اس پہ موت کا وقت آیا تو ان لوگوں نے جب اس کو دفنایا تو کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے انہوں نے دیکھا کہ مٹی نے، زمین نے اس کو باہر اگل دیا. تو جب نیکسٹ ڈے انہوں نے دیکھا، جو عیسائی تھے ان کے جاننے والے تھے سارے، انہوں نے آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کا کام ہے، کیونکہ یہ ایسے کہا کرتا تھا اور اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے بات کرتا تھا. انہوں نے پھر قبر کھودی اور اس کو اس کے اندر دفنا دیا. اگلے دن وہ جب دیکھا انہوں نے تو اس کو مٹی نے پھر باہر اگل دیا. اب یہ تو مسلمان تو نہیں کر رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ بار بار ایسے کرتے کہتے کہ تیسری دفعہ انہوں نے اتنی ڈیپ قبر کھودی اور پھر اس کو دفنایا. تو تیسری رات بھی جب وہ اگلے دن آئے تو یہ قبر سے باہر تھا، مٹی نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا. تو پھر ان کو یہ پتا لگ گیا کہ نہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو وہ پھر اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا اور اس کو دفنایا نہیں گیا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بدعا اس کو دی تھی تو اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ایک اور معجزہ تھا جو دکھایا گیا تھا. اس کے علاوہ جنگ بدر میں یہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں زمین سے جیسے کنکریاں پکڑ کے جو مشرکین مکہ تھے نا، جو جنگ کے لیے آئے تھے، ان کی طرف یوں کر کے پھینکی تھی. اور جب وہ پھینکی تھی تو ان کی آنکھوں میں وہ سب لوگوں کے ایسے دیکھیں، ہم کسی کو پھینکے کسی کو لگے نہ لگے جس کی طرف پھینکے اتنے سے لوگوں کو، لیکن سب کی آنکھوں میں ایک دم سے وہ چبھن جیسے ہوتی ہے وہ ہو گئی تھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ تھا جو آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن، آپ کو یاد ہے کہ حضرت علی کی آنکھ کا ہوا تھا کہ ان کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہوئی تھی، جیسے تھوڑی ریڈ ہو جاتی ہیں یا اس طرح سے تھا، تو انہوں نے لگایا تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا تھا. تو یہ کچھ معجزات میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو، اب کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، آپ لوگوں کو یہ زبانی یاد ہونے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات تھے. اب یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں ہوتا ہے کہ پھر اب کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معجزات دکھاتے، کیونکہ یہ معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دکھا رہے تھے نا. یہاں پہ یہ جو ان کا فرمائشی پروگرام تھا کہ ہمیں یہ دکھاؤ ہمیں یہ دکھاؤ، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کی حکمت آگے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں
کل کہہ دیجئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ قادرن اللہ قادر ہے اللہ اس پر ان ینزلہ کہ وہ نازل کرے آیتن کوئی نشانی کوئی نشانی جو بھی نازل کرے گا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا قادر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں اس کے بارے میں۔ تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون وہ علم ہی نہیں رکھتے، کس چیز کا علم نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی بھی ایسا معجزہ جب وہ دکھا دیتے ہیں اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو وہ پوری قوم وائپ آف ہو جاتی ہے، اس پوری قوم پہ عذاب ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزات نہیں دکھا رہے تھے اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر یہ معجزہ دیکھیں گے اس کے بعد یہ ایک اور فرمائش کر دیں گے اور یہ نہیں مانیں گے اور ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ دیکھیے کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم تھا نا کہ کچھ سالوں کے بعد یہ سارے لوگوں نے مسلمان تو ہونا تھا، فتح مکہ کے موقع پہ ہوئے تھے نا یہ سارے کے سارے مسلمان، تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت معجزے نہیں دکھا رہے تھے، اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ ہمیں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم دعا مانگتے کہ اللہ کوئی معجزہ ہی کر دے یا اللہ یہ کام ایسے ہو جائے، اگر وہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم ان کی حکمتیں سمجھنے والے بن جائے، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 38 میں وَمَا مِن دَابَةٍ اور نہیں ہے کوئی جاندار فی الارض زمین میں ولا اور نہ طائر یطیر اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے بے جناحیہ اپنے پروں پر الا مگر اممن وہ گروہ ہیں امثالکم تمہارے ہی جیسے، کہ جو بھی پرندے ہیں نا ان کی بھی اپنی ایک عالم ہے، جیسے اپنی ایک دنیا ہے۔ آپ دیکھیے پرندوں کا اپنا عالم ہے، چونٹیوں کا اپنا ہے، مچھلیوں کا اپنا ہے۔ ہم تو ایسے کہہ دیتے ہیں نا کہ برڈ ہے، پرندے ہیں، لیکن پرندے میں بھی اتنے ہزاروں طرح کے ڈیفرنٹ پرندے ہیں۔ اب چونٹیاں آپ دیکھیں کس طرح سے ان کا اپنے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کیسے وہ اپنا گھر بناتی ہیں، کیسے ایک پورے نظام کے تحت چلتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کے بارے میں میں ایک دو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، بہت خوبصورت بات جب سمجھ آتی ہے نا تو کیونکہ چھپکلیاں یوزلی ہوتا ہے کہ ان سے بڑا ڈر لگتا ہے اور بلکہ غصہ ہی آ جاتا ہے جب ہم کبھی چھپکلیوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تو اس لیے میں چھپکلیوں کے بارے میں کبھی بھی مجھے ان سے محبت نہیں ہوئی ہے، لیکن جب یہ آیا سمجھ آیا، کیونکہ جب میں نے پڑھا تھا نا تب بھی اس طرح سے نہیں میں نے سمجھا، کیونکہ اب میں نے آپ کو پڑھانا تھا تو میں یہ ہنس رہی تھی کہ آج کے بعد سے مجھے ان سے بھی وہ جو ایک ہوتا ہے نا دل میں وہ ختم ہو گئی ہے، کراہت سی آتی ہے، وہ ختم ہو گئی ہے کہ یہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اپنے جہان ہے، ان کا کیا مقصد ہے پیدا کرنے کا، اور یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں کہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمان میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، اور سب بستہ پرندے بھی، ہر ایک نے اپنی نماز و تسبیح کو جان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں 7 آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ اسی کی، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہر چیز اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے ہو۔ اب دیکھیے جب ہم کبھی پرندوں کو دیکھتے ہیں کیسے جھنڈ کے جھنڈ جاتے ہیں، ایک پرندہ اڑتا ہے نا تو سارے اس کے ساتھ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تو کبھی آپ غور کیجئے، یہی بات ہے نا کہ جب کائنات پہ غور کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں افلا یتدبرون، تم کیوں تدبر نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو؟ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان انسان کو دیتی ہے۔ ایک بہت خوبصورت حدیث میں آپ سے یہاں شیئر کروں کہ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز اپنا مقدمہ پیش کرے گی، یہاں تک کہ بکری بھی جس نے دوسری بکری کو سینگ مارا ہوگا۔
تو اب ذرا سوچیے ہمارا کیا حال ہوگا کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو بات یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں، نہ ہی اڑنے والا کوئی پرندہ، کہ وہ بھی ایک پوری امت ہے، پورے گروہ ہیں تمہاری ہی طرح، ما فرتنا نہیں کمی کی ہم نے فی الکتابی کتاب میں من شیئن کوئی چیز کی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اگر ہم یہ لیتے ہیں نا کہ اس کا مطلب ما فرتنا فی الکتابی کا مطلب اگر ہم لیتے ہیں کہ لوح محفوظ لیتے ہیں، تو پھر لوح محفوظ میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے، روحیں بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی تقدیریں لکھی تھی، تو سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بارے میں بہت خوبصورت حدیث ہے، اتنی تسلی ہوتی ہے نا جب ہم ایسی بات سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن سے حوالہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے۔ ہم جو بھی کرتے ہیں نا، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہر کام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ قمر آیت نمبر 52 میں بیان کیا۔ اور حدیث میں آپ کو میں بتاتی ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین رکھو، غور سے سننا، یقین رکھو کہ اگر تمام امت تم کو نفع پہنچانے پر متفق ہو جائے، تمام لوگ پوری دنیا بھی تمہیں نفع پہنچانے پر متفق ہو جائے، تو وہ تم کو صرف وہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، اور اگر تمام امت تم کو نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو صرف وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ اب ہمارے پاس کیا ہتھیار ہے؟ ہمارے پاس ہتھیار جو ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ دعا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اگر کبھی ایسی معاملہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قسمتیں بدل دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، دعا کرنی ہے اور دل سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں اور بھی کافی ڈیٹیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں بتایا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ پرندوں کے بارے میں بھی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسان تجھے نہیں پتا، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ان کی تسبیح کیسے ہے؟ اب آپ نے جب بھی کوئی پرندہ دیکھنا ہے، مجھے سب سے پتہ ہے زیادہ تر کیا آتا ہے کہ اسپیشلی مچھر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مچھر آتا تو دھڑ سے یوں کر کے ہم مار دیتے ہیں۔ اب تو میں کہتی ہوں ہائے بچارے، انہوں نے گھر واپس جا رہے ہیں، ان کے بچے ہوں گے، ان کو کوئی دیکھنے والا ہوگا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ کسی بھی چیز، چونٹیاں آپ دیکھیں کتنے آرام سے سپرے کر دیتے ہیں، دھر 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 سپرے کر دیتے ہیں کہ گھر میں چونٹیاں نظر آتی ہیں، تو پھر کیا کریں؟ یہ بھی نہیں نہ سمجھ آتی کہ اب اتنی چونٹیاں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کاکروچ کے پیچھے تو ہم یوں بھاگتے ہیں کہ جیسے جہاد پہ آئے ہوئے ہیں نا، کسی کس کو مار کے ہی ہم نے دم لینا ہے۔ تو یہ سارا کچھ تو ہم کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس آیت کو پھر یاد کیا کرنا کہ ان کے بھی اپنے جہان ہیں، ان کے بھی اپنے گھر ہیں، ان کے بھی اپنے بچے ہیں، انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے، یہ کھانا لینے کے لیے ان کے لیے نکلتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے آن لائن دیکھا ہوگا، انٹرنیٹ پہ اکثر آتا ہے کہ چڑیا جیسے اپنے بچوں کو کیسے کھانا کھلاتی ہے۔ ابھی میں نے بلکہ میرا خیال ہے میری اپنی پرسنل پوسٹ تھی فیس بک پہ، میں نے پوسٹ کیا تھا، میرے ہسبینڈ نے شیئر کیا تھا۔ It was very cute ویڈیو کہ ایک آدمی ہے، وہ دو جیسے اس کے بعد ڈاگ ہیں، چھوٹے والے ڈاگیز ہیں، ان کو ڈانٹ رہا ہے بٹھا کے، تو وہ بےچارے چھوٹے منہ کر کے، دیکھو ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ وہ نیچے منہ کر کے جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو ڈانٹ رہا ہے کہ یہ تم نے یہ جو کام خراب کیا تم نے کیوں کیا؟ تو سائڈ پہ نا اس کی ان بچوں کی جو چھوٹے دو بچے تھے ڈاگی کے، تو ان کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ بھی منہ نیچے کر کے آرام سے سن رہی ہے۔ تو اچانک وہ بندہ جو ہے وہ جوتی اپنی پکڑ کے نا وہ بچے کو پکڑتا ہے کہ مارنے کے لیے، تو وہ جمپ کر کے آتی ہے اور آ کے مالک اپنے کو کچھ نہیں کہہ رہی ہے، لیکن اس کی جوتی کھینچ رہی ہے، بار بار جوتی اس کی کھینچتی ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ آج وہی پوسٹ میں اپنی
पेज पे भी लगा दूं ताकि आप देखें कि देखिए इनमें भी वो चीज है कि इनको ये सेंस है सारी। हमें लगता है ना इनको नहीं पता, ये बोल नहीं सकते ना, हमें इनकी जुबान नहीं समझ आती, उनकी अपनी बोली है, उनको तो समझ आती है एक दूसरे की, हमें नहीं आती है। लेकिन इन सब को अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये पूरी उम्मतें हैं, देखिए वही बात होती है ना कि तुमने नहीं काम करना ना करो। तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम्हें क्यों भेजा, बेहतरीन उम्मत हो तुम, तुम्हारा काम क्या है कि तुमने नेकी की तलकीन करनी है, बुराई से रोकना है, नहीं काम करोगे तो ना करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला की फौजें तो बहुत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो हवाओं से अपना काम करा लेंगे। आपको याद है अब्रहा जब आया था, वो लेके एलिफेंट लेके आया था काबा को गिराने के लिए, तो क्या हुआ था, अबाबील अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भेज दिए थे। और उसके बाद देखिए आप, हमने पढ़ा था कि हजरत यूसुफ नहीं, हजरत यूसुफ नहीं थे, मैंने उनका बल्कि लिखा था कि हजरत जो चूंटियों की आवाज भी सुन ले, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब लश्कर लेके जाते हैं तो एक चूंटी बोलती है, कहती है कि जल्दी जल्दी अपनी बिलों में चले जाओ, ये हमें रोन ना दे, तो हजरत सुलेमान हंसना शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी पता चलता है। फिर हमने हुदूद का वाकया पढ़ा था कि हजरत सलमान को आके उसने बताया था कि फलां जगह पे मलका सबा का वाकया था कि वो उसका तख्त है, लेकिन ये लोग जो हैं वो शिर्क करते हैं। तो ये सारे वाकया तो हमने पढ़े हुए हैं ना, तो ये सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करते हैं, हमें नहीं पता कि उनकी तस्बीह कैसी है। और यहाँ तक भी था कि अगर चिड़िया जो है ना, अगर उसको भी किसी ने बगैर ऐसे शौक से, लोग करते हैं शिकार करने जाते हैं ऐसे ही, बस अगर मादिया क़यामत के दिन वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़ी हो जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगेगी कि इस मेरा हक मुझे दिलाया जाए कि इस बंदे ने मुझे बगैर सिर्फ अपने शौक पूरा करने के लिए मुझे मार दिया था, तो चिड़िया भी अपना हक लेने आ जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके सब की हक, जैसे एक कहते कि एक बकरी जैसे दो थी, एक का सींग है एक का सींग नहीं, जिसने सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को मारा होगा वो भी अपना हक लेने आ जाएगी। और जब इनका फैसले हो जाएंगे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सबको हुक्म देंगे कि अब मट्टी हो जाओ, और वो सारे खत्म हो जाएंगे। इन्हीं को देख के वो जो मैंने आयत एक दफा पहले भी पढ़ी थी कि काफिर कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, कि काश मैं मट्टी हो जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं, ये क्योंकि इनका तो वो देखते कि चलो जी मट्टी हो गए खत्म हो गए, लेकिन इंसान के साथ तो फिर अगला मामला होगा ना, अल्लाह ना करे कि जब काफरों को या मुशरिकों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसका भी हिसाब जैसे करेंगे, तो जो दोज़ख में जाएंगे उनको तो फिर सारी उधर तो कहते हैं ना मौत को भी मौत आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो जन्नत में जाएंगे वो सारी उम्र जन्नतों में रहेंगे, उसके बाद तो उम्र खत्म हो जाती है ना, वो जन्नतों के वाली बन जाएंगे, वारिस बन जाएंगे। और जो दोज़ख में होंगे वो सारी उम्र दोज़ख में होंगे। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह अकबर। अब आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वल्लज़ी, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वल्लज़ीना, आयत नंबर 39, वल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया बि आयातिना, हमारी आयातों को। अब देखिए ये आपने याद रखना है, कज़्ज़बू बि आयातिना को राउंड कर ले, क्योंकि कितने हम अपने जो क्लासेस है ना हम बार बार ये पढ़ते हैं ना, कज़्ज़बू बि आयातिना, हमारी आयात को झुटलाया, हमारी आयात को झुटलाया, तो फिर हमें लगता है कि अच्छा सारी आगे जो चीजें मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की डांट आ रही है, वो कज़्ज़बू बि आयातिना की वजह से आ रही है जो हम पढ़ रहे हैं, राइट। और कज़्ज़बू बि आयातिना क्या है, क्या सिर्फ हम मुंह से अगर कहते हैं कि नहीं। अब देखिए ये तो ये आयात को हम जैसे मैंने पहले बताया था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर जो मक्का में था ना, उस दौर की है, तो इसमें खिताब किसके साथ है, मुशरिकीन मक्का के साथ। उस वक्त मुसलमान अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ ईमान पे थे, सहाबा थे। अब यहाँ पे देखिए आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। अब कज़्ज़बू भी आयाती ना, क्या हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि अपने अमल से। ये बात बहुत समझने वाली है, क्योंकि सम टाइम तो हम ये भी कह देते हैं कि नहीं कोई नहीं, कुरान में ये नहीं लिखा हुआ, पता ही नहीं होता, और इतनी बड़ी बात कह देते हैं, तो कज़्ज़बू भी आयाती ना, राइट। सेकंड आप देखिए कि हम कहते हैं कि ठीक है कुरान में लिखा है, लेकिन हमारे अमल से हम उन आयात को झुटला देते हैं।
ہے نا, کرتے ہیں نا, عمل سے جھٹلاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین, یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کافر جو ہیں, منافق جو ہیں, فاسق جو ہیں, وہ جب آیات کو جھٹلاتے ہیں, نہیں, والذین, اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا, جھٹلایا, بآیاتنا, ہماری آیات کو, سمن بکمن, وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, فی الظلمات, اور اندھیروں میں ہے. اندھیرے کس چیز کے؟ کیونکہ جس کو ہدایت نہیں ملے گی, ہدایت تو روشنی ہے نا, اللہ کا نور ہے, تو جس کے پاس ہدایت نہیں وہ تو اندھیروں میں ہے. تو اندھیروں میں پھر جو وہ جس طرح کا بھی ہو جائے, کیا اس کو پرواہ ہوتی ہے. تو گونگے ہیں, بہرے ہیں, مطلب سن سکتے ہیں لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جگہوں پہ ان کے کیوں پردے ڈال. دیکھیں ہم اکثر ہوتا ہے نا, تو چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نہیں چاہتے تو پھر بندہ کیا کرے. نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں کہتے پہلے کیا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, پھر وہ سمن بکمن ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس کے بعد نہیں, وہ جس حد تک وہ چلا جاتا ہے نا, یہاں سے خالص نہیں ہوتا, اور وہ اس لیول پہ چلا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فی الظلمات, وہ اندھیروں میں ہوتے ہیں, من یشاء اللہ, جسے چاہے اللہ, یضللہ, تو اس کو گمراہ کر دے, بھٹکا دیتا ہے, وَمَن یشاء, اور جسے چاہے یجعلہ, تو وہ کر دیتا ہے علی صراط مستقیم, سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے نا کہ ہم ایک قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم آتے ہیں. ہم چل کے جاتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں اور ہمیں تھام لیتے ہیں. تو بالکل وہی بات ہے کہ ارادے ہم نے کرنے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا نا, ہم اپنی مرضی کے ساتھ راستہ چنتے ہیں. وہی بات میں نے آپ کو پہلے بھی حضرت علی کی بتائی تھی کہ صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ جو آج کی حالت ہے, جس عمر میں آپ ہیں, آپ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ اس عمر میں جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے حساب کتاب ہوگا, یا آپ کو وہ عمر پسند ہے کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں اور ہم فوت ہو جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں تو پاک صاف ہوتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دیں. تو حضرت علی نے پتہ ہے کیا کہا تھا کہ نہیں, مجھے آج کی اس حالت میں مرنا پسند ہے, کیونکہ میں اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہ ایمان لایا, میں اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا تھا اور میں ان پہ ایمان لایا تھا. تو اب کے جو درجات, کیونکہ جنت ایک ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے جنت میں چلے جو ختم, جنت کے درجات ہیں, اور ایک درجے سے دوسرے درجے میں کتنا فرق ہے کہ جیسے ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں نا, زمین سے آسمان پہ ستارہ اتنا سا ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن اتنے بڑے بڑے ستارے, اتنا فاصلہ ہے. اور وہاں پہ فاصلے میں یہ نہیں کہ صرف فاصلہ, کرم میں فاصلہ, رحم میں فاصلہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انعامات میں فیصلہ, جو ملے گا ہمیں اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں, ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم پہ رحم کریں گے وہ درجات کی بلندی سے ہوگا. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جسے چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ کر دے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں. آج میں نے آپ کو شروع میں بھی جو حدیث سنائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس راستے پہ چلا دیتے ہیں, یہی بات میں نے اس وقت آپ کو کہی تھی کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو, کیونکہ ایسے نہیں آپ لوگ بیٹھے ہوئے, آپ کے گھروں میں بھی بے شمار کام ہے. آپ بھی اگر ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہو تو 2 ڈرامے تو آرام سے دیکھ ہی لیں گے نا. آپ بھی اگر ایسے سرچ کرنا شروع کر دے تو ہزاروں چیزیں آنکھوں کے آگے آ جاتی ہیں. آپ اپنا ٹائم نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سننے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا کسی بھی کلاس میں آپ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں, تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے بہت بڑا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے, آمین ثم آمین. آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 40 میں کہتے ہیں, کل کہہ دیجئے ارأیتکم, کیا غور کیا تم نے. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا غور کیا تم نے, ان اگر آتاکم, آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ, اللہ کا عذاب, او یا آتتکم الساعۃ, یا آ جائے قیامت کی گھڑی, اغیر اللہ, کیا غیر اللہ کو تدعون تم پکارتے ہو.
अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं इनसे पूछो कि क्या जब तुम पे कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, साथ क़यामत की घड़ी देखें, जैसे मौत आ जाए, मौत का वक़्त आ जाता है या अचानक कोई हादसा आ जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछते हैं कि उस वक़्त तुम क्या करते हो? क्योंकि ये लोग जो थे ना मुशरिकीन मक्का, इनकी ये एक आदत होती थी कि ये क्योंकि ये जब सफ़र के लिए जाते थे और ये सफ़र करते थे, तो मैं आपको इनके बारे में एक बहुत हाँ जी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल-नाम का पहले मैं आपको बता दूं कि आयत नंबर 63-64 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, ए नबी आप कहिए कि खुश्की और समंदर की तरीकियों से तुम्हें कौन नजात देता है, जिसे तुम आजी से और चुपके चुपके पुकारते हो। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि जब ये ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर ये क्या करते हैं कि दिल दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हैं। उस वक़्त इनको याद नहीं आता कि इनके जो बुत थे, जिनके आगे ये शिर्क करते थे, ये उनको पुकारे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो उनकी अंदर की हालत खोल के बयान करते हैं और कहते क्या है उस वक़्त कि अगर वो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे तो हम शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कहिए, इस मुसीबत से और हर तकलीफ से तुम्हें अल्लाह ही निजात देता है, फिर तुम शिर्क क्यों करते हो? अब आगे यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये यहाँ पे जो कहते हैं ना कि गौर करो, अगर अजाब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आ जाए तो फिर तुम अल्लाह को गैर अल्लाह ही क्या अल्लाह के सिवा तादूना तुम पुकारोगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक और वाकया सुनाती हूँ कि अकरमा बिन अबू जहल के बेटे थे। अब हुआ क्या था कि फतह मक्का के मौका पर ही वाज द वन जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया था ना, और सभी मुसलमान हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा का हुक्म दिया था और उनमें से ही वाज वन ऑफ देम। तो ये इनको कत्ल करने का हुक्म दे दिया था, तो ये भाग गए थे मक्का से, और जैसे ही ये भागे थे तो ये एक शिप पे सवार हो गए। तो रास्ते में क्या हुआ कि जैसे होता है ना कि तूफान आ जाता है और शिप की ये हालत होगी कि सब लोगों ने, अच्छा पहली हालत क्या होती थी कि पहली हालत में तो ये अपने बुतों को पुकारते थे या जो भी करते थे, लेकिन जब ये देखते थे कि बिल्कुल ही हालत ऐसी होगी तो ये तो बचने की बात नहीं, तो इन्होंने कहा कि बाद में ये बयान करते हैं क्योंकि बाद में ये इस्लाम ले आए थे। तो इन्होंने कहा कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब कोई बचाने वाला नहीं है, तुम अब जिसको भी, अब तुम सिर्फ एक अल्लाह वाहिद को पुकारो, अब अगर बचाएगा तो सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। कहते हैं मैंने ये सोचा कि वो शख्स भी तो यही कहता है कि एक अल्लाह को पुकारो, तो फिर हम उस वक़्त क्यों नहीं सुनते? तो कहते हैं मैंने दिल ही दिल में ये कहा कि या रब्बुल आलमीन, अगर आज मुझे यहाँ से निजात मिल गई, मैं ज़िंदा बच गया, तो मैं वापस जाऊँगा और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके माफ़ी माँगूँगा और मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। और फिर यही हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मौका ये दिया, अता किया था। फिर वो वापस गए और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरे से ये मेरे से गुनाह हो गया, ये गलती हो गई, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया था। तो उसके बारे में कि इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो फिर उस वक़्त तुम उन्हीं को पुकारो, बल इय्याहू, बल्कि उसी को, तदऊना तुम पुकारते हो, फयक्शिफु, फिर वो दूर कर देते हैं, मा तदऊना, जो तुम पुकारते हो, अलैहि, तरफ उसके, इन यशा, अगर वो चाहे, अगर अल्लाह चाहे तो वो उसको दूर कर देते हैं जिसको जब तुम पुकारते हो। वह तंसौना, अब देखिए फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला एक शिकायत होती है ना जैसे, और फिर तुम भूल जाओगे मा तुश्रिकून, और तुम भूल जाओगे जिनसे तुम शिर्क करते हो, कि जिनके साथ तुम शिर्क करते हो तुम उनको उस वक़्त भूल जाते हो और तुम एक अल्लाह को पुकारते हो उस वक़्त, तो तुम्हें ये नहीं पता लगता कि वही अल्लाह सिर्फ वापस आके तुम फिर शिर्क क्यों करते हो। अब ये वाली बात आप एक थोड़ी सी देखते हैं कि इसके बारे में, अल्लाह अकबर, क्योंकि ये बातें जो होती है ना, जब हमारे अंदर इतनी ज्यादा जम जाती हैं, फिर उसके बारे में अगर किसी को ये कहना कि ये बात ठीक नहीं है तो फिर लोग एकदम से उसकी नफी करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता। आप ये देखिए कि कभी हम पे मुश्किल आती है
تو پھر کیا ہوتا ہے عام زندگی میں ہم اپنی، یہ تو مشرکین مکہ کی آیات تھی نا، ہم تھوڑے سے اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کبھی ہوتا ہے نا کہ بچوں کے نام ہی رکھ دیتے ہیں پیراں دیتا، میری اپنی آنکھ سے اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے. میں نے جب پوچھا کہ یہ کیا نام ہے بچے کا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب ہے نا، یہ ان کی دعاؤں سے ملا ہے مجھے، میرے تو بچہ نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے میں نے اس کا نام ہی پیراں دیتا رکھ دیا. تو ایسے ہوتا ہے. پھر حاجت روا، مشکل کشا، پتہ نہیں کس کس کے نام لے لے کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر ہم ایک اللہ کو پکارتے ہیں نا، تو دیکھیں پھر آگے باقی ساری بات آپ خود سمجھ جائیں کیونکہ میں نے باہر نہیں کھانی، لیکن میں کافی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. دیکھیں کہ کہاں پہ کیا ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا رب العالمین، وہی بات جو میں خود اپنے لیے بھی پڑھتی ہوں کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا رب العالمین مجھے حق دکھا دے پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاکہ میں اس کی پیروی کروں، اور مجھے باطل بھی دکھا دے کہ میں اسے اجتناب کر سکوں. کیونکہ باطل جب ہمیں نظر آتا ہے، مطلب نظر آنے کا یہ مطلب ہے کہ مجھے اس کی برائی سمجھ آ جائے. کہ ہمیں باطل نظر تو آتا ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کیا کام ہے اور کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والی چیزیں ہیں، تو ہم اس سے بچ جائیں گے نا. تو اس لیے یہ دعا بھی ضرور مانگا کریں. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَلَقَدْ، آیت نمبر 42، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے الا اممن، طرف امتوں کے، من قبل کا، آپ سے قبل، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو پکڑ لیا ہم نے، بالبأساء، ہم نے ساتھ تنگی کے، والضراء، اور ساتھ تکلیف کے، لعلہم، تاکہ شاید کہ وہ یتضرعون، شاید کہ وہ جھک جائیں. اب یہ آیات نا آپ نے بہت غور سے سننی ہے. اب ٹائم کتنا ہے؟ اللہ اکبر، ہمارا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا، کیونکہ یہی آیا اور اس کے بعد کی 42 43، یہ آپ خود بھی دیکھیں. ابھی میرا خیال ہے کہ پھر ہم نیکسٹ ٹائم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو بھی ڈیفینیٹلی اتنی دیر سے میں نے مصروف رکھا ہوا ہے. بہت خوبصورت ترین آیات ہیں. آپ خود بھی پڑھیے گا ان دو کو، اور ان کا ترجمہ آپ دیکھیے گا، تفسیر بھی دیکھیے گا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب میں آپ کو بتاؤں گی، تو تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے. بس تھوڑا سا خلاصہ بتا دیتی ہوں کیونکہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا پہلا درجہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تکلیف آتی ہے، اس تنگی کو کہتے ہیں جو رزق میں تنگی آتی ہے نا، مال میں تنگی آ جاتی ہے. دورہ اس تکلیف کو کہتے ہیں جو صحت، ہماری جسمانی بیماری، تنگی، سخت ترین تکلیف آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے جھٹلایا تھا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں آئی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں، عاجزی کریں. دعد، یہ جو لفظ ہے نا دعد رو عین، یہ ایسی ٹہنی کو کہتے ہیں، ایسی شاخ کو کہتے ہیں جو بہت، جس پہ کوئی پتہ نہیں ہو، بالکل باریک سی، جھکی ہوئی، کمزور سی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جب مشکلیں آتی ہیں تمہارے اوپر تو تم ایسے کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کی طرف پلٹ جاؤ. اگر جمے رہو گے نا تو پھر مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، پہلی ہی مشکل پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح جھک جاؤ. تو یہی یہاں پہ پیغام ہے کہ پھر کیوں نہیں جھکتے. اور پھر سیکنڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اگلا لیول بتاتے ہیں کہ پھر اگر وہ پھر بھی جمے رہتے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نہیں مڑتے، کیونکہ یہ تکلیفیں، یہ والی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تکلیفیں، یہ رحمت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو پلٹ جاتا ہے نا وہ کامیاب ہو جاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آ جاتی ہیں. اور اگر وہ نہیں پلٹتا نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگلا جو آتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ عذاب کی ایک بہت بڑی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے دروازے کھول دیتا ہے. دولت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے. اور بندہ سمجھتا ہے کہ لو
اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ جب بندہ اتنا وہ سمن بکمن والی حالت ہو جاتی ہے نا، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ وہاں پہ کیا ہماری پکڑ آتی ہے، اور پھر اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے اور انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اور یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، تب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ورنہ پھر سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس یہی بات پہ کروں گی کہ نبیوں پہ اور نیک لوگوں پہ جو امتحان آتے ہیں وہ کیا ہے، اور یہ تکلیفیں اور پریشانیاں کیا ہیں۔ انشاءاللہ we will learn اپنے نیکسٹ لیسن میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اس پہ جمائے رکھے، آمین ثم آمین، کیونکہ شیطان ہم سب کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھے، اور ہمارا آخری اور ہمیں ساری زندگی ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایز اے اسٹوڈنٹ رہیں، کیونکہ اتنی بڑی بات ہے، آپ کے انڈر کام کرتے ہیں تو ضرور یہ کام کیجئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ عالیہ بجی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ سنتی ہیں اور دوسرے لوگوں تک پہنچاتی ہیں، آپ مجھے بہت حوصلہ دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، آمین ثم آمین۔ سے تندرستی کے ساتھ اور روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ لے آئے۔ پاکستان میں آج کل جو سچویشن ہے کورونا کی، اتنا لوگ پریشان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بیمار لوگ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا کر دے، اور اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عبادت کرنے کا موقع عطا کرے، کیونکہ یہ بھی موقع ہی ہوتا ہے نا کہ روزے رکھنا۔ دیکھیں اگر کوئی بیمار ہے تو ڈیفینیٹلی رخصت تو ہے، لیکن دل چاہتا ہے نا کہ پتہ نہیں اگلا سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دینی ہے کہ نہیں دینی ہے، ہمارے پاس کتنا وقت ہے، تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اسی مہینے میں منا لیں، آمین ثم آمین۔ تو اب پہلے ہم حدیث سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ رمضان کا اچھا دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ لائیو جو پروگرام ہے میں کرتی ہوں قرآن پاک کا تو تفسیر کا، دیٹ ول بی آج ہمارا لاسٹ ہوگا، انشاءاللہ رمضان کے بعد دوبارہ کروں گی، کیونکہ ایوری ڈے آپ نے پڑھنا بھی ہے، سپارہ آپ کو ملے گا اردو والا، وہ بھی آپ کو سنا تو آپ کے لیے بھی ٹو مچ ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر عید کے بعد ہم اپنی یہ کلاس دوبارہ سے شروع کریں گے، کیونکہ تب تک دورہ قرآن ختم ہو جائے گا، اینڈ دورہ قرآن کا لاسٹ ڈیٹ ہماری 27ویں رات ہوگی انشاءاللہ۔ 27ویں رات کو آپ کو 30th پارہ بھی مل جائے گا، تو آپ کا پورا ایک دفعہ آپ کو یہ بہت مزہ آئے گا کہنے میں بھی کہ میں نے پورا قرآن ایک دفعہ سمجھ لیا ہے۔ اور پھر قرآن کو تو جتنی دفعہ بھی پڑھیں آپ کو نئی چیز سمجھ آتی ہے، نئی نئی باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی، وہ تو ہم پڑھتے ہی رہیں گے، لیکن اس رمضان میں ہمارا صرف ایک مقصد کہ ہم قرآن کو ایک دفعہ اپنی زبان میں بھی سمجھ لیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہو، آپ اردو میں پڑھا رہی ہیں، تو آئی سیڈ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، آپ عربی میں پڑھیں گے، کیونکہ تو اتنا ثواب کا ایک ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں، اور رمضان میں تو 70 گنا زیادہ ہے۔ میرا یہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے۔ اب اسی بارے میں ایک حدیث بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ ممبر لے کے آؤ، تو کہتے ہیں جب ہم ممبر لے کے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر انہوں نے پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا کہا آمین، تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا کہا آمین۔ تو صحابہ جب وہ نیچے واپس اترے تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے آج سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا تھا، تو یہ آج آپ نے ایسے کہا تو کیا ہوا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھ رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہو اس انسان کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ کروا سکا۔ دیکھیے جس سے رمضان کا مہینہ پایا، کیوں ایسے کہا؟ کیونکہ دیکھیں رمضان کی وہی بات ہے کہ ایک ایک نیکی پر 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو پھر اگر تب بھی وہی یاد کر لیں حدیث کے جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی، برباد ہی ہو گیا نا وہ شخص، کہ گناہ تو ایک لکھا جاتا ہے اور نیکیاں اتنی زیادہ لکھی جاتی ہیں، یہ کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں دوسری سیڑھی، اور میں نے کہا آمین، اور جب میں دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ
ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جس نے اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا، ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ دیکھیے، کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اتنا ماں باپ کی خدمت کرنے کا اتنا بڑا اجر جو آتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو یہ اجر ملے گا، ایسا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں ماں جو ہوتی ہے نا، ماں باپ، ان کے دل میں بچوں کے لیے محبت جو ہے نا وہ بلٹ ان ہے۔ وہ آپ کچھ بھی کیسی بھی ماں ہوگی، کتنی بھی پریشانی میں ہوگی، وہ بچے سے